ہر طرح کی نیوز اپڈیٹ کے لیے جرنلزم ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ مجلس تحفظ شریعت اسلامی ہند کے سوجن سے رحمت للعالمین کانفرنس کا آیوجن راجدھانی کے غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کے سبھاگار میں کیا گیا۔ اس کانفرنس کے کنوینر اور مجلس تحفظ شریعت اسلامی ہند کے ادھیکش مولانا جاوید صدیقی قاسمی نے سبھی مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے اپنی خطیبانہ تقریر سے وہاں موجود سینکڑوں کی تعداد لوگوں کا دل جیت لیا۔ ظاہر ہے موقع بھی تھا۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں پر علماء دین نے الگ الگ طریقے سے وہاں موجود سامعین کو ان کی بہت ساری زندگی کی عکاسی کا وہاں جیتا جاگتا انہوں نے اپنے ولولہ انگیز تقریر سے سامعین کو محظوظ کیا۔ وہاں کٹی تھی انگلیاں حسن یوسف کو دیکھ کر، یہاں خود چاند کٹ گیا انگلی مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارباب نظر کو ایسی ہستی نہ ملے گی، بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی بات ہے سایہ نہ ملے گا۔ جی ہاں دوستو، یہاں بڑی تعداد علماء کی موجود تھی۔ انہوں نے کیا کہا آپ خود علماء کی زبانی سنیں اور یہ آپ کے لیے بھی زندگی پہ بہت اثر رکھے گا۔ جائے ہوئے ہیں لوگ ذکر نبی سے گھر کو سجائے ہوئے ہیں لوگ، رحمت کی بارشوں میں نہائے ہوئے ہیں لوگ، رحمت کی بارشوں میں نہائے ہوئے ہیں لوگ۔ خاص کر یہ شعر تھوڑا سا آپ کی دعائیں چاہیے ہوں۔ رحمت کی بارشوں میں نہائے ہوئے ہیں لوگ، آنکھوں میں جلوے خلد کے ورد زباں درود، کہیے سبحان اللہ۔ تو مائک والے سامنے کی آواز پہنچ رہی ہے، تھوڑا سا خیال کریں۔ آنکھوں میں جلوے خلد کے ورد زباں درود، شہر نبی سے لوٹ کے آئے ہوئے جزاک اللہ۔ آنکھوں میں جلوے خلد کے ورد زباں درود، شہر نبی سے لوٹ کے آئے ہوئے ہیں لوگ، شہر فاراں کی چوٹیوں سے اتر اے بہار صبح، جاوید بھائی، فاراں کی چوٹیوں سے اتر اے بہار صبح، فاراں کی چوٹیوں سے اتر اے بہار صبح، ابر کرم کی آس لگائے ہوئے لگائے ہوئے ہیں لوگ۔ خاص کر یہ شعر ہے محمد صاحب ہمارے عالم ملک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، آنے دل کو صلی علی کے حصار میں، آنے دل کو صلی علی کے حصار میں، آنے دل کو صلی علی کے حصار میں، اندر کی آندھیوں کے ستارے ہوئے
ستائے ہوئے ہیں لوگ رحمت کی بارشوں میں نہائے ہوئے ہیں لوگ شاہ عمر کے در کی شاہ عمر کے در کی گدائی زہ نصیب شاہ عمر کے در کی گدائی زہ نصیب وہ عظمتیں ملی ہیں کہ چھائے ہوئے عظمتیں ملی ہیں وہ عظمتیں ملی ہیں نظریں رسا نظریں جھکائے شافعے نظریں جھکائے شافعے محشر کے روبرو جب شخص کی دعا چاہتا ہوں شعر میں نظریں جھکائے شافعے محشر کے روبرو بار گناہ سر پہ اٹھائے ہوئے بار گناہ سر پہ اٹھائے ہوئے لوگ اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جس کی ذکر کو اللہ نے بلند کیا اور افغانہ نے کر کے وہ شخصیت جس کے لیے کسی نے کہا حالی نے کہا ہے مسدس میں کہا ہے کہ کوئی پہلو آمنہ تھے ہویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحہ آج ہم جس شخصیت کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ شخصیت وجہ تخلیق کائنات ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس شخصیت نے جو تمام انسانوں کے لیے رحمت تھی ایک ایسے زمانے میں جب کہ لوگوں کے لیے علم حاصل کرنا تو بڑی بات تھی حرف علم و دانش سننے کی اجازت بھی نہیں تھی ایک ایسے وقت میں اللہ کے اس نبی نے جو غار سور سے غار حرا سے جب سوئے قوم آیا تو اپنے ساتھ معاف کیجیے گا نماز کا حکم روزے کا حکم زکوٰۃ کا حکم حج کا حکم لے کر نہیں آیا بلکہ اقرا کا مول منصب لے کے آیا آپ اور فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر ہر مسلمان عورت پر اور فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل اور یہ بھی کہا کہ حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے وہ اسے جہاں سے ملے حاصل کرے اور صرف یہ کہا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھائے سوال یہ ہم آپ سب جانتے ہیں نبی کریم علیہ السلام مرد تھے مرد کی حیثیت سے باپ تھے لیکن آپ نے یہ کہا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک یہ بڑی بات ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا نبی کریم علیہ السلام نے کیوں کہا انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ تمام باپ جو بیٹیوں والے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ بہتر سے بہتر تعلیم دلائیں اور زیور تعلیم سے آراستہ کریں کیونکہ جو آج کی بیٹیاں ہیں وہی تو کل کی مائیں ہوں گی اور ان کی گود میں پلنے والی نسلیں جو ہیں آئندہ کی نسلیں اسی وقت تو کیا زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکیں گی اور علم کی آماجگاہ ان کی گود جبھی بن سکے گی جبکہ ان کو تمام تعلیم مل جائے یہ نبی کریم علیہ السلام کا فیضان تھا یاد رکھیے جس قوم کے اندر مائیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں اس کے لڑکے کبھی جاہل نہیں رہتے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یہاں پہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ایک بڑی تعداد میں ہیں بلکہ معاف کیجیے گا مجھے اجازت دیں اگر آپ تو میں کہوں کہ انہوں نے مردوں کو آؤٹ نمبر کر دیا یہ بڑی بات ہے اور یہ میں جاوید صدیقی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس مت کو اور اس واہمے کو اور مسلمانوں پر اس الزام کی تکذیب کی ہے تردید کی ہے عملی طور پہ کہ مسلمان اپنی عورتوں کو علم حاصل کرنے کے لیے
اور حرف علم و دانش سے واقفیت کرانے کے لیے موقع نہیں دیتے ہیں۔ صاحبو، آج مسلمانوں کی جو گھیرا بندی ہوتی ہے اس میں جن چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ایمپاور نہیں ہونے دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ویمن ایمپاورمنٹ کی جتنی مثالیں موجود ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کے اندر موجود ہیں۔ کون سا اکنامک ایمپاورمنٹ کو آپ لیجئے تو حضرت خدیجہ کی مثال موجود ہے، ام المومنین ہیں، مکے کی سب سے بڑی تاجر ہیں، ہم سب جانتے ہیں، جن کا مال ایک طرف شام جاتا ہے دوسری طرف یمن جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے محمد ابن عبداللہ کے روپ میں ان کے رابطے میں بحیثیت ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو کے، بحیثیت ایک تجارتی نمائندے کے آئے تھے۔ ان کی نیکی، شرافت، دیانت، فراست اور سیانت کے بارے میں جب حضرت خدیجہ کو بتایا گیا تو وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ 15 سال عمر میں بڑے ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ رشتہ ازدواج کا پیشکش کر دی، اور اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام ضروری غور و فکر اور مشورے کے بعد راضی بھی ہو گئے۔ ہم سب جانتے ہیں، اور یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ صرف یہ معاملہ 15 سال تک نہیں رہا نبی کریم علیہ السلام کی بعثت تک، بلکہ بعثت کے بعد بھی آپ مجھے کوئی آیت اور کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے جس میں اللہ اور اس کے رسول نے خدیجہ سے کہا ہو کہ اب تک سب ٹھیک تھا لیکن اب تم پیغمبر کی بیوی ہو، اس لیے تمام چیزوں کو بائنڈ اپ کر کے گھر میں قید ہو جاؤ۔ بات یہ ہے کہ جو بات امت کی ماں کے لیے جائز ہے وہ امت کی بیٹی کے لیے کبھی ناجائز نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ جو ہیں حضرت خدیجہ کے بعد ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ کا سب سے بڑا سمبل ہیں۔ ہم وہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے جس کو 1/3 شریعت جو ہے وہ ایک عورت سے ملی ہے، اور وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور انہوں نے ان چیزوں پر ہماری رہنمائی کی اور ہمیں ہماری شریعت کو مالا مال کیا اور متمول کیا، جس پر آج بھی ہمارے گھروں میں مائیں بیٹیوں سے اور بہنیں بہنوں سے بات نہیں کر پاتی ہیں، لیکن انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا میرے بعد لوگ تمہارے پاس آئیں گے، ہماری خانگی زندگی اور ازدواجی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، اس لیے تم صحیح اور بلا جھجک اور بلا امتیاز کی رائے دینا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس طرح وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ کا سمبل بن گئی، پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کا سمبل حضرت ام سلمہ ہے۔ ہم سب حدیبیہ کا واقعہ جانتے ہیں، حدیبیہ کا واقعہ جہاں مکے والوں کی شرائط ماننے کو صحابہ تیار نہیں تھے، وہ صحابہ جو نبی کے سامنے آمنا و صدقنا کہنے کے عادی تھے، وہ نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اور حدیث اور ہم سب جانتے ہیں کہ وحی الہی سے رہنمائی نہیں مل رہی تھی۔ ایک ایسے وقت میں رسول اللہ پریشان تھے، اور اس پریشانی کے عالم میں جب ام المومنین ام سلمہ کے خیمے میں پہنچے اور انہوں نے آپ کو پریشان پایا تو پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پریشانی میرے سامنے ہے، تو کہا کاہے کو پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ حالت احرام سے باہر آئیے، یہ سب صحابہ آپ کی تائید کریں گے، پیروی کریں گے، اور آپ کے عمل کے مطابق عمل کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک مسئلہ جو جٹل بن گیا تھا، جو بہت پریشانی کا سبب بنا ہوا تھا نبی کریم علیہ السلام کے لیے، اس کو ایک عورت کے تدبر، سیاسی فراست اور نے حل کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ ہی نہیں، رسول کی نواسی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب جو ہیں،
ان کے پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کے سمبل کے طور پہ ہم ان کو بھی نہیں بھلا سکتے. جب کربلا کے اندر قافلہ رسالت باب کے خاندان کے لوگ مارے گئے اور کچھ لوگ بچے, ان لوگوں کی شیرازہ بندی کس نے کی؟ حضرت زینب نے کی. کہ ان کو لے کر کون گیا؟ دربار دمشق میں حضرت زینب گئیں, اور بقول شاعر کے سیدہ زینب نے وہ خطبہ دیا دربار میں دمشق کے اندر کہ بقول شاعر کے شام کی تاریکیوں میں نور پھیلا کر رہی, عظمت مظلوم کو ظالم سے منوا کر.